سبسکرائب کیجیے۔ معزز و مقتدر حاضرین اہل سنت و جماعت، بالخصوص استاذ الاساتذہ فخر الاماثل حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ دام اللہ اقبالہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا کفیناک المستہزئین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، آج میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یہ محفل پاک تحفظ ناموس رسالت کے نام پر منعقد ہے، لیکن اس کی سرپرستی، اس کی قیادت اور صدارت میرے تین اساتذہ کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا عبدالرب صاحب قبلہ مصباحی، حضرت مولانا قاری شمس تبریز صاحب قبلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اقبال بلند فرمائے، اور ایک شاگرد کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوں اور ہم ان کے سامنے، آپ کے سامنے خطاب کر رہے ہوں اور وہ دعاؤں سے نواز رہے ہوں۔ اللہ کریم ہمیشہ ہمیں اپنے اکابر اور اپنے بڑوں کے ادب کی اور ان کی سرپرستی اور ان کے سائے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے عزیزو، مختصر سی گفتگو کے لیے میں حاضر ہوں، چونکہ حکم بھی ہے کہ جلد سے جلد اس بات کو ختم کرنا ہے، جلسے کو۔ جو اہم بات ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آج کے زمانے کا ہی نہیں بلکہ مومنین کے لیے ان کی زندگی میں سب سے اہم مسئلہ کوئی ہے، سب سے اہم مسئلہ وہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے لیے سزائیں متعین ہیں، سزائیں متعین ہیں اس طور پر چوری کرنے کی بھی سزا ہے، شراب پینے کی بھی سزا ہے، اسلامی حکومت ہے تو بہت سارے جو جرائم ہیں، گناہ ہیں، ان کی سزائیں ہیں۔ لیکن جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہو یا گستاخ ہو جائے، اس کی سزا ان تمام سزاؤں میں سب سے بڑھ کر کے ہے اسلامی حکومت میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بلکہ یہاں تک ہے جن علماء ذوی الاحترام نے اس مسئلے پر قلم اٹھایا ہے، فرمایا گیا کہ اگر گستاخ رسول توبہ بھی کر لے تب بھی اس کے لیے وہ سزا برقرار رہے گی، سزا برقرار رہے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا اللہ کریم بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت ساری بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ گستاخ اس پرلے درجے کا ناشکرا ہے کہ جس کے صدقے میں میں نے پوری کائنات بنائی، اللہ رب العزت نے پوری کائنات جس کے صدقے میں بنائی، جب یہ اسی کا نہ ہو سکے گا تو اس کائنات میں رہنے کا اسے حق کیا بنتا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل کائنات ہے، روح کائنات ہے، مقصد کائنات ہے، اور انہی کے ساتھ کوئی غداری کرتا ہے، ان کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، ان کا گستاخ ہوتا ہے، تو یہ قانون الہی ہے کہ پھر اسے اس کائنات میں رہنے کا حق کیسے بنتا ہے؟ جس کے لیے کائنات بنی ہے، زمین و آسمان بنے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اور آپ تو اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں، آپ مسلسل علماء کے خطابات سنتے رہتے ہیں یا اس ماحول میں ہیں، لیکن میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو دین سے ہمارے وابستہ نہیں یا جانتے نہیں، غیر مسلم،
ان کو یہ بات بہت عجیب سی لگتی ہے کہ مسلمان اتنے بھاؤک کیوں ہوتے ہیں. ہم سے بھی 2 دن قبل دلی میں یہی ساری باتوں کی پوچھ تاچھ ہوتی رہی, اتنے جذباتی کیوں ہوتے ہیں, اور اسی مسئلے پر اتنا زیادہ آپ کو جذبات میں آنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. یہ دنیا کی سمجھ سے باہر ہے. اب ہم انہیں کیسے سمجھائیں کہ میرے عزیزوں, ہمارا پورا دین ہی مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنا ہے, جس کو اقبال نے کہا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست, گر بہو نہ رسیدی تمام بو لحبیس. اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے, یہی دین ہے. اگر وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب سی ہے. اب ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمان اتنا جذباتی کیوں ہوتا ہے, اس مسئلے کو اتنا سینسیٹیو کیوں بنایا گیا, اتنا حساس کیوں بنایا گیا ہے. عزیزان گرامی وقار, ہم انہیں مسئلے کے طور پر کیسے سمجھائیں, لیکن مثال کے طور پر سمجھانے کی کوشش کی. کہا کہ آپ کو پتہ ہے گھر کے اندر رنگ و روغن بھی ہوتا ہے, خوبصورتیاں بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر مسجد میں بھی دروازہ بھی ہے, کھڑکیاں بھی ہے, پینٹ بھی لگا ہے, پنکھا بھی ہے, سب کچھ مل کر کے بنتا ہے. آپ یہاں کا پینٹ اکھاڑیں, آپ یہاں کا پنکھا توڑ دیں, آپ یہاں کا دروازہ ڈیمیج کر دیں, یہ تمام باتیں وہ ہیں جس کو مالک مکان برداشت کر لے جائے اور آپ کو بھی کچھ نہ ہو. لیکن اگر اس میں کرنٹ کی سپلائی کہیں سے آ رہی ہے اور اس تار کو اگر آپ ہاتھ لگا دیں تو مسئلہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے, تمہاری جان بھی جا سکتی ہے. تو گھر کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہیں بہت ساری خوبصورتی کو بنانے والی, لیکن کرنٹ کا مسئلہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. اسی طرح ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں, جب تم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہو تو ہو سکتا ہے یہ تمام معاشرہ, یہ ہماری جماعت صبر کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے. ہمارے گھروں کو بلڈوزروں سے توڑ دیا, ہمارے بچوں کو گولی سے مار دیا, ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا, لیکن جب تاجدار مدینہ کی ذات کو تم انگلی اٹھاتے ہو تو سیدھے ایسے سمجھو کہ کرنٹ کے تار کو پکڑتے ہو. یہ سینسیٹیوٹی جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر ہمارے ساتھ اس لیے بھی ہے کہ قرآن نے کہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے, جان سے زیادہ جو قریب ہے. اس لیے یہ مسئلہ اس قدر حساس ہوتا ہے. آج بھی دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے, انہیں تکلیف اسی بات کی ہے کہ مسلمان اتنا بھاؤک کیوں ہوتا ہے, اتنا جذباتی کیوں ہوتا ہے. میرے عزیزو, ایک صحابی ہیں حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کہتے ہیں میری عمر 17 سال کی تھی, مکہ میں تھا, یہ ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں ہے, عام نوجوانوں کی طرح. کہتے ایک دن مکہ میں شور شرابہ ہو رہا تھا. سعید بن عامر کہتے شور شرابہ ہو رہا تھا, میں نے پوچھا کیا ہوا, کہا کہ ایک صحابی کہتے ہیں دین سے بھاگا ہوا آدمی, ایک صحابی کو پکڑا گیا ہے اور اسے آج سنسار کیا جانے والا ہے. تو سعید بن عامر کہتے ہیں وہ صحابی کو میں دیکھنے گیا, صحابی ان کے آبا و اجداد کا دین چھوڑا ہوا آدمی, جیسے دیش دروہی ہوتا ہے اسی طرح دھرم دروہی بھی ہوا کرتا ہے, یعنی جو اپنا دین چھوڑا ہوا ہے. تو مکہ والے سب بھیڑ لگائے ہوئے ہیں. سعید بن عامر کہتے میں اس بھیڑ میں گیا تو دیکھا کہ ایک کھمبے پر ایک بہت ہی کڑیل جوان کو باندھا گیا ہے, رسیوں سے باندھ کر کے ہر آدمی اس پر پتھر مار رہا ہے. اور ابو جہل کی آواز بڑے زور و شور سے آ رہی تھی, وہ سردار تھا. اور اس کے بعد لوگ وہاں پر ناخنوں کو پکڑ سے کھینچتے ہیں. تو سعید بن عامر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ ہے کون, کیا چوری کیا اس نے. کہا یہ صحابی دین چھوڑا ہوا آدمی ہے, اس کا نام خبیب ابن عدی ہے. اور کون سا دین چھوڑا اور کس دین میں گیا. تو یہ کہتے میری عمر 16-17 سال کی تھی, ان باتوں میں پڑھتا نہیں تھا. کسی نے مجھے مجمع میں سے کان میں یہ بات کہی کہ محمد جو ابھی اپنا دین لے کر آئے ہیں یہ ان کی طرف چلا گیا ہے, یہ ان کی طرف چلا گیا, ہمارے پرکھوں کا دین چھوڑ دیا ہے.
تو وہ جب مار کھا رہے تھے خبیب ابن عدی، یہاں تک کہ ان کا جسم کا مسلح ہو گیا، سعید بن عامر نے یہی بات کہی جو ابھی میں کہہ رہا ہوں، آخر اتنی بات کیا، اتنی تکلیف سہ کیوں رہا ہے؟ اور یہ سارے اتنے زیادہ اس پر مشقتیں ڈھا رہے ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے ایسے دین میں جانے کی جہاں جانے کے بعد پتھر ہی کھانا ہے اور اتنی مصیبت اٹھانا ہے؟ لیکن یہاں تک کہ کسی نے یہ پکار کر کہا، یہ سعید بن عامر کہتے ہیں، اس خبیب ابن عدی سے کہا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو آرام سے سو رہا ہوتا اور محمد کو یہاں پر لٹکایا گیا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ زخموں سے چور چور ہے خبیب ابن عدی، اس وقت بھی خون بہ رہا تھا جسم سے۔ وہ آواز لگا کر کہتے ہیں، ظالموں یاد رکھو تم میرے جسم کی ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو، لیکن اس حال میں بھی میں اپنے نبی کے تلووں میں کانٹا چبھے اسے بھی برداشت نہیں کرتا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں یہ جملہ میرے دل پر چھا گیا کہ جو اپنی روح نکلنے کے قریب پہنچ چکا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے تلووں میں کانٹا بھی نہیں دیکھ سکتا، آخر کون سی چیز اس کے اندر اتنی صلاحیت کر گئی؟ کفار و مشرکین کا مجمع ہے۔ سعید بن عامر یہ خود کہتے ہیں، مجھے ایمان اور دین یا کوئی دوسرا دھرم معلوم ہی نہیں تھا، جب مار مار کر کے لوگوں نے انہیں شہید کر دیا، قتل کر دیا، تو یہ واپس اپنے گھر آئے، اسی بے چینی میں بستر پر پہلو بدلتے رہے کہ آخر وہ ایسا نوجوان کیا تھا، اس کا گناہ کیا تھا، اتنا بڑا کیسے؟ اس کے ساتھ جو سزا ہوئی ہے، بڑے بڑے پاپیوں کو ایسی سزا نہیں دی جاتی۔ اسی سوچ و بچار میں سوئے ہوئے تھے۔ سعید بن عامر کہتے ہیں، میں نے خواب میں خبیب ابن عدی کو دیکھا، جن کو کنکر اور پتھر مار مار کر کے لوگوں نے دن میں شہید کیا تھا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں کہ ارے تو وہی ہے جسے لوگ پتھروں سے آج ہلاک کر چکے، مار چکے، کیا تمہیں درد نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی؟ خبیب ابن عدی مسکرا رہے تھے، ان کے خواب ہنس رہے تھے، اور سعید بن عامر سے کہہ رہے تھے مجھے ہر پتھر میں نئی لذت ملتی تھی، ہر بار میں نئی لذت ملتی تھی۔ سعید بن عامر کہتے ہیں یہ جملہ اور میرے لیے دشوار ہو گیا، صبح اٹھا تو میرے دل میں بے قراری بڑھ گئی، اور اس کے بعد میں نے ساری معلومات کیا اور پھر اپنا رخت سفر باندھا اور سیدھے مدینے پہنچ گیا۔ جب مدینے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آخر ہے کیا یہاں پر جس کی وجہ سے لوگ ہر مصیبت کو برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ تو مسجد نبوی میں حاضر ہوئے سعید بن عامر کہتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھا کر کے واپس نکل رہے تھے، صحابہ کے جھرمٹ میں تھے، یہ جیسی آئے میرے آقا نے مسکرا کر کے استقبال کیا، کہا سعید بن عامر کتنی دیر کے بعد آئے ہو؟ یہ وہ لہجہ تھا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں ایسا لگتا ہے صدیوں سے یہ مجھے جانتے ہیں اور برسوں سے میرے انتظار میں ہیں۔ وہ جھک گئے اور ایمان لے آئے۔ میرے عزیزو یہ سعید ابن عامر وہ ہیں، ان کی زندگی ایسی بدلی کہ یہی وہ گورنر ہیں حمص کے، ملک شام کے، جب انہیں گورنر بنایا گیا، یہ بہت بڑے مالدار تھے اپنے گھرانے سے، لیکن حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں جب انہیں گورنر بنا کر کے ملک شام حمص میں بھیجا گیا، حمص کے لوگ آئے شکایت لے کر کے، امیر المومنین ایسے کو آپ نے گورنر بنایا، اس کے فلاں عیب ہیں۔ وہ عیب کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہفتے میں ایک دن پورا باہر ہی نہیں آتا، کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتا، اور بھی کئی باتیں لے کر آئے۔ حضرت عمر ابن خطاب گورنروں پر بہت سخت پکڑ رکھتے تھے، طلب کیا، بلکہ خود حضرت عمر حاضر ہوئے ملک شام میں، حضرت سعید ابن عامر کو بلایا، تمہاری رعایا یہ تمہاری بات لے کر، شکایت لے کر میرے پاس آئی، ہفتے میں ایک دن پوری چھٹی مناتے ہو، صبح سے جاتے ہو تو شام تک تم رعایا سے، لوگوں سے میل جول بھی نہیں رکھتے، آخر کیا بات ہے؟ سعید ابن عامر رونے لگے، کہا امیر المومنین میرے پاس صرف اور صرف ایک جوڑا ہے جس کو 6 دن تک پہنتا ہوں،
6 दिन तक पहनता हूँ, 7वें दिन उसे उतार करके सिर्फ अपने बदन पर एक छोटा सा टाट का कपड़ा रखता हूँ, धोता हूँ, सुखाता हूँ, फिर उसी को पहन करके बाहर आता हूँ। ऐसे दुनिया को तर्क कर दिया। हजरत उमर इब्न खत्ताब की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो सईद इब्न आमिर के वसीले से दुआ करते हैं। मेरे अजीजों, सईद इब्न आमिर से फिर पूछा गया, तुमने सारी दुनिया छोड़ दी, सारे लज्जतें छोड़ दी, अब ये जिंदगी गुजारने का ये तरीका अपना लिया। सईद इब्न आमिर कहते, मेरी वो जवानी का दौर था जब मैं 16-17 साल का था, वो एक अजीब वक्त था, लेकिन जब मैंने बारगाह मुस्तफ़ा में अपनी गर्दन दे दी, मेरे आका की गुलामी में आया, मुझे दुनिया की हर लज्जत फीकी लगती है जब मैंने हुजूर को एक बार अपनी आंखों से देखा है। यही वो कैफियत है जिसको आज पूरा आलम महसूस कर रहा है कि मोमिन अगर जीता है तो सिर्फ ये अपने नबी को देखने की तमन्ना में जीता है, और इससे उसका जो ताल्लुक है। आपको पता है यूरोप वाले बड़े बड़े जो इनके जर्नेल थे, अंग्रेजों के बड़े बड़े जर्नेल, इन्होंने एक जुमला कहा था जिसको इकबाल ने अपने शेर में मुंतकिल किया। क्या है ये? फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। मुसलमानों का हाल यही है, फाका कश, भूख बर्दाश्त करते हैं, इनके पास खाने पीने के सही ढंग की चीजें नहीं होती, लेकिन ये मौत से नहीं डरता। आखिर कौन सी चीज है जो इसे बेखौफ करती है, हर चीज से इसे आजाद रखती है? वो क्या चीज है? उन्हीं अंग्रेजों की जुबान में ये बात आई थी, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये रूहे मोहम्मदी जो इसके बदन में मौजूद है, ये वो ताकत है जिसकी वजह से ये किसी और शय से खौफ करता ही नहीं, डरता ही नहीं। पता है हमारा एक लक़ब था कफन बरदोश। मोमिनों को, मुसलमानों को ये कहा जाता था कफन बरदोश। कफन अपने साथ रखते थे। ये आज़ादी के मौके पर जो वायसराय था यहाँ पर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का, हज़रत किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुरादाबाद शहर के, एक मरतबा इनको वायसराय ने तलब किया और कहा, सुना है आप हमारी हुकूमत के खिलाफ ऐसी सी बातें करते और आपने ऐसा फतवा दिया है मौलाना फजल हक खैराबादी के फतवे पर। तो अंग्रेजों ने जब ये बात कही तो किफ़ायत अली काफ़ी ने फरमाया, जवाब, कहा कि करता था नहीं या फतवा देता था नहीं या दिया हूं नहीं, अभी भी कह रहा हूं और अभी भी उसी बात पर अटल हूं। तो एक रिवायत मैंने देखा, पढ़ा, उसने डरा करके कहा, मौलाना तुम्हें अंजाम मालूम नहीं है? हमारी हुकूमत में होते हुए तुम इतने सख्त अंदाज में बात कर रहे हो हमारे साथ। तो मौलाना के पास एक गठरी थी, लेकर के साथ में चलते थे। कहा कि रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। गठरी खोला, सफेद कपड़ा था। कहा ये क्या है? कहा ये मेरा कफन है, साथ लेकर चलता, मुझे अंजाम भी मालूम है, जहां सोऊंगा ये पहन करके सो जाऊंगा। ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। मेरे अजीजों, दुनिया ने हर तरह से आजमा कर देखा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जिनके दिलों में हकीकी मोहब्बत आ जाती है, फिर वो टस से मस नहीं होते, वो अपने मैदान में जमे रह जाते हैं। आपको सुहैब रूमी के मुतालिक मालूम होगा, एक वो नौजवान जो इतनी महंगी खुशबू लगाते थे कि मक्का वाले उनकी खुशबू सूंघने के लिए आते थे गलियों में। सुहैब रूमी जब वो ईमान लाए, माँ भी काफिरा बाप भी काफिर, दोनों नहीं चाहते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब इनके ईमान लाने का पता चला तो बाप ने बहुत सख्तियां की और एक दिन धमकी भी दिया कि अगर तू बाज नहीं आएगा मेरी सारी जायदाद से मैं तुझे आग कर दूंगा। हजरत सुहैब ने कहा, अभी ले लो, लिखवा लो, जो छोड़ना है सब छोड़ दूंगा, मुस्तफ़ा करीम का दामन नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक कि मेरे आका हिजरत करके मदीने जा चुके थे, इनकी उम्र 27 साल की, ये भी कड़ियल जवानी की उम्र है। एक दिन इन्होंने तय कर लिया, सारा माल जायदाद, अकलौते बेटे, माँ बाप की तरफ से मिलने वाला सब कुछ था, सब छोड़ दिया और निकल पड़े। माँ भी देख रही थी, बाप भी देख रहा था कि ये सब छोड़ करके जा रहा है मदीने की तरफ। माँ ने पीछे से आवाज लगाई, पुकारा, सुहैब
تمہارے جسم پر جو کپڑا ہے نا وہ ہماری کمائی کا ہے، وہ ہمارے پیسوں کا کپڑا تم پہن کر کے جا رہے ہو۔ اگر تمہیں اتنی ہی محبت محمد سے ہے تو جاؤ اپنی کمائی کے کپڑے پہنو، ہماری کمائی کے مت پہنو۔ واپس آئے، وہ کپڑے بھی اتار دیا، ٹاٹ کا لباس ڈال لیا اپنے بدن پر، گونی جس کو کہتے ہیں وہ پہن لیا۔ ایک بہت بڑے مالدار کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر اس عالم میں جب وہ جانے لگے، کپڑا بھی لے لو، سب لے لو، تمہارا کچھ نہیں چاہیے۔ جب مدینے کے راستے پر گئے تو باپ نے گنڈوں کو پیسے دے کر کے بھجوایا کہ راستے میں میرے بیٹے کو پکڑو اور اتنا مارو کہ واپس آ جائے۔ پیسے دے کر کے گنڈوں کو بھیجنے والا باپ، بیچ راستے میں کئی ایسے گنڈے آئے، صہیب کو روک لیا اور ادھر سے ادھر سے مکے مارے، گھوسے مارے، اتنا مارا زخمی کر دیا، ناک پھٹ گئی، ناک پھٹ گئی، خون آلود ہو گئے اور نیچے زمین پر گر گئے۔ لیکن اس کے بعد ان گنڈوں نے کہا ہم نے اتنا مار دیا، اب واپس گھر چل۔ صہیب نے کہا اب میرا پیچھے کوئی گھر نہیں، جو گھر ہے وہ مدینے میں ہے، مجھے جو جانا ہے چھوڑ دو۔ وہ تنگ آ کر کے چلے گئے، پیسے بھی ختم ہو گئے ہوں گے۔ دنیا دیکھتی ہے اپنی آزمائشوں کے ساتھ۔ صہیب ایک دن ایک رات پورا وہیں پڑے رہے، اس کے بعد طاقت و قوت جمع کر کے، میرے عزیزو 425 کلومیٹر کا سفر تنہا کرنا معمولی بات ہے؟ تم 4 کلومیٹر آج چل نہیں سکتے، 40 کلومیٹر کا سفر کر کے دکھا دو۔ وہ 425 کلومیٹر کا سفر ہے، تنہا ریگستانوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں، بیابانوں میں چل کر کے جب آئے، کئی دن کے بعد مدینے پہنچ رہے تھے۔ صحابہ کہتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شام کا وقت تھا، مسجد نبوی سے باہر گردن اونچی کر کر کے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی قبیلہ آ رہا ہے، کوئی قبیلہ، کوئی وفد آنے والا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میرا ایک عاشق آ رہا ہے، زخم کھا کر کے آ رہا ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا، صحابہ کہتے ہیں ہم سب گردن اونچی کر کر کے دیکھ رہے تھے کہ آخر کون ہے جو زخم کھا کر آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا صہیب رومی، وہ زخموں سے چور چور، ٹاٹ کا لباس گرد آلود ہے، وہ آ رہے تھے، لنگڑتے لنگڑتے آ رہے تھے۔ جیسے ہی حضور کے قریب پہنچے، میرے آقا نے اپنے بازو پھیلائے اور سینے سے لگایا اور اپنے بدن پر جو چادر تھی وہ نکال کر صہیب کو پہنایا۔ حضرت صہیب کہتے ہیں صحابہ کے درمیان، کہتے ہیں اے لوگو اب مجھ سے میرا سفر مت پوچھو اور میرے ساتھ میرے گھر والوں نے کیا کیا مت پوچھو۔ میرے آقا نے جب چادر پہنایا تو ہر غم کافور ہو گیا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ وہ صہیب رومی اس کے بعد کہتے ہیں میرے عزیزو زندگی بھر اس چادر کو اپنے سینے سے لگائے رکھے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، وصیت کیا کہ اے لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے، میری موت آئے تو میرے کفن میں یہ چادر ملا لیا کرنا، اسی چادر سے مجھے کفن دینا۔ اور ان کے جملے سنو، دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنے والی ذات ہے تو ماں ہوتی، حقیقت ہے یا نہیں؟ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں، یہ کامن چیز ہے، ماں سب سے زیادہ اولاد سے محبت کرتی ہے۔ حضرت صہیب کہتے ہیں میں وہ شخص ہوں کہ جس کو ماں نے بھی چھوڑ دیا، باپ نے بھی چھوڑ دیا، اس وقت اگر مجھے کسی نے کپڑا پہنایا تھا تو تاجدار مدینہ ہے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو، زخم کھائے ہو، تو پھر اس رسول کو ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہو، کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں کہیں تنہا چھوڑ دے، آزمائشیں ہوں گی، مصیبتیں آئیں گی، ان راستوں سے جو گزر کر کے باہر آئے گا۔ پھر ہم نے دیکھا ہے بلال حبشی کو اگر مکہ والوں نے انگاروں پر سلایا تھا، سل رکھا تھا سینے پر یا پیر میں رسی ڈال کر سڑکوں پر کھینچا تھا، آزمائش کا دور تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب پھر آ گئے، میرے آقا اسی بلال کو مکہ کے فتح کے دن لائے اور کعبے کی چھت پر بھی چڑھایا، اعزاز بھی دیا۔
ہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری آج میرے عزیزوں نوجوانوں آپ سب سے جو خصوصی اہم چیز مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اپنی عزت، اپنی جان، اپنے مال، اپنے گھر بار جس قدر آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ میرے گھر سے کوئی چوری ہونے نہ پائے، میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، جتنا اپنے ان تمام عزیز و اقارب کی آپ فکر کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو اس بات کی فکر ہونا چاہیے میرے نبی کی عزت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ اگر آپ اپنے ہاں بیٹھ کر کے اس بات کا خیال بھی کرتے ہیں تو آپ کی یہ قبولیت ہے، اجر و ثواب کے مستحق ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بندہ سڑک پر اترے اور نعرہ لگائے، ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ سب کے اپنے اپنے میدان ہیں، سب کے اپنے اپنے میدان ہیں۔ اب یہاں پر اس مسئلے کی وضاحت میں نے کل بھی کر دی، آج پھر کر دیتا ہوں۔ ناموس رسالت کا مطلب کیا ہے؟ رسول پاک کی عزت اور اس کی حفاظت مولانا پر، مفتی صاحب پر یا کسی مولوی صاحب پر نہیں، ہر مومن پر فرض ہے، ہر مومن پر فرض ہے، یہ کسی ایک کا حصہ نہیں۔ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے نوجوان جو آج چیختے رہتے، چلاتے رہتے ہیں علماء کہاں ہیں، مشائخ کہاں ہیں، پیر صاحب کہاں ہیں، کوئی کیوں نہیں بول رہا ہے، تم اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے؟ تم کیا مسلمان نہیں ہو؟ حضور کی محبت اور حضور کی عزت تیرے اوپر بھی فرض ہے، تمہارے خود پر بھی فرض ہے۔ اپنے آپ کے لیے ہیلا بہانہ تلاش لیا، میں تو جاہل آدمی ہوں، میں تو نارمل آدمی ہوں، میری ذمہ داری نہیں ہے، مولانا کی ذمہ داری ہے، پیر صاحب کی ذمہ داری ہے۔ نہیں میرے عزیز، تمام مسلمانوں پر یہ حضور پاک کی عزت کی حفاظت ویسے ہی فرض ہے۔ یہ اور بات ہے کہ علماء نائبان رسول ہیں، ان پر دوہری ذمہ داری آتی ہے، لیکن ہر مسلمان پر یہ فرض ہے۔ اب ناموس رسالت کی حفاظت کا مطلب صرف تقریر کرنا نہیں ہے یا صرف جلسہ کرنا نہیں ہے کہ اگر ہم نے جلسہ کیا یا تقریر کیا یا لوگوں کو جمع کیا، احتجاج کیا، یہ نہیں ہے۔ حضور کی عزت کی حفاظت صحابہ سے زیادہ کسی نے کیا ہے؟ صحابہ تابعین سے زیادہ کسی نے کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کا مطلب صرف اور صرف تقریر نہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کیا، حضرت عمر فاروق نے بھی کیا، حضرت عثمان غنی نے بھی کیا، حیدر کرار نے بھی کیا، لیکن سب کی حفاظت کرنے کا انداز جدا گانا ہے، الگ الگ انداز ہے۔ اگر حضرت اسامہ بن زید لشکر کے ساتھ جنگ میں جا رہے ہیں، وہ بھی میرے نبی پاک کی ناموس کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق مدینے میں بیٹھ کر کے خلافت کی ذمہ داریاں نبھا رہے، وہ بھی ناموس رسالت کی حفاظت میں ہیں۔ اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود فقہ کی تعلیم دوسروں کو دے رہے ہیں تو یہ رسول پاک کے ناموس کی حفاظت ہی ہے۔ حضرت ابی بن کعب اگر قرآن کی تلاوت لوگوں کو کرا رہے ہیں، یہ ناموس رسالت کی حفاظت ہے۔ سب کا انداز الگ الگ ہے۔ آج بھی میں آپ سے یہ کہتا ہوں، ہزاروں علماء مشائخ موجود ہیں ان تمام کاموں پر، آپ کو اندازہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی ناموس کی حفاظت پر سب لگے ہوئے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں۔ کسی نے اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی خاطر لوگوں میں حضور کے اخلاق کی تبلیغ کی ہے تو یہ حفاظت ہی تو ہے، حضور کی عزت کی حفاظت ہی تو ہے۔ اخلاق کی اور حضور کی سنتوں کی تبلیغ کیا، اور کسی نے حضور پاک کی تعلیمات کو عام کیا، وہ عالم بھی حضور کی عزت کی حفاظت تو کر رہا ہے۔ کوئی اپنے درس گاہ پر بیٹھ کر حضور کی حدیثیں پڑھا رہا ہے، اگر حضور کی حدیثیں یہ منتقل نہ کرتا تو یہ عزت کی حفاظت کیسے کرتا؟ ہر ایک کا میدان ہے، لیکن عوام الناس کو میں آج یہ کہوں گا، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں جائیں میڈیا والے جو جن کو آپ اچھے میڈیا والے کہتے وہی تو ہمارے قریب آتے بھی ہیں، باقی دجالی میڈیا تو کوئی آتے بھی نہیں۔ یہ بھی ان باتوں کا سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں، یہ کیوں نہیں بول رہے، وہ کیوں نہیں بول رہے۔ میرے عزیزوں، ان تمام سوالات کے جوابات سے ہم تھک گئے۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ سب کے کام کے انداز اپنے اپنے جدا گانا ہیں، سب کے جدا گانا ہیں، اور سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی قانونی کارروائی کر رہا ہے، کوئی قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں،
کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں میں خاموشی سے منتقل کر رہے ہیں. اندازہ نہیں ہے آپ کو کہ ایک زمانہ ایسا تھا ترکی میں کہ اذان کو تک بند کر دیا گیا تھا. ترکی کی بات کر رہا ہوں. 30 سال تک مسجدوں سے اذان عربی میں نہیں دی جاتی تھی. لینگویج قرآن کی بدل دی گئی تھی. عربی میں پڑھنا ہی وہاں پر جرم تھا. ترکی کی بات کر رہا ہوں. آج جس کو لوگ بہت اسلام کی لیڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ قیادت کر رہا ہے, 30 سال ایسے گزرے کہ عربی میں اذان نہیں دے سکتا, عربی میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. پوری لینگویج چینج کر دی گئی تھی. ترکی میں پڑھنا ہوگا جو بھی پڑھنا ہے. یہاں تک کہ عورتوں کے نقاب ہٹا دیے گئے تھے. حجاب پر پابندی. یہ اس ترکی کی بات کر رہا ہوں جہاں 650 سال خلافت عثمانیہ تھی. کمال پاشا کے آنے کے بعد اتنا زیادہ چینج کر دیا گیا تھا. ابھی تو آپ کے سامنے وہ سب چیزیں نہیں ہیں. وہاں حجاب پر پابندی ایسی لگی کہ کوئی عورت نقاب نہیں پہن سکتی تھی 1930 سے لے کر 1960 تک. اور اذانوں پر پابندی, قرآن پر پابندی, یہاں تک کہ کوئی مدرسہ حفظ قرآن کرانے والا باقی نہیں تھا. پورے ترکی کی بات کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی قرآن حفظ نہیں کرا سکتا تھا. فوجی پکڑ لے جاتے اور اسے مار دیتے یا جیلوں میں رکھتے. ان سالوں میں کیا ترکی سے اسلام ختم ہو گیا؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ختم ہو گئے؟ میرے عزیزوں, میں نے اپنے مطالعے کے مطابق میں بتاؤں, جتنی زیادہ سخت قوانین, جتنے زیادہ سخت قوانین اسلام کے خلاف ترکی میں لگائے گئے, کہیں اور نہیں لگائے گئے. نہ فرانس میں, نہ سری لنکا میں, نہ انڈیا میں, کہیں پر نہیں. جتنا ترکی میں بہت زیادہ سخت قانون لگائے گئے تھے. اس پر باضابطہ لوگوں کو, پولیس کو, فوج کو متعین کر دیا گیا تھا. دیکھنا فلاں مولوی کہاں جا کر کے پڑھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. ایسے حالات وہاں پر ہوئے. لیکن کیا اسلام ختم ہو گیا؟ کیا میرے آقا کے نام لیوا ختم ہو گئے؟ آپ کو حیرت ہوگی, ہمارے ایک استاد ہیں ترکی کے جنہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کو عربی میں یہاں منتقل کرنے کا بڑا کام کیا ہے. ان کا نام ہے محمد, لیکن پوری ترکی میں محمد نام سے پکارے جاتے ہیں. محمد بھی نہیں کہنے دیتے تھے, محمد. آج بھی ترکی کے نام بھی بدلے ہوئے ہیں, نام بھی عربی نہیں رکھا جاتا. لیکن میرے عزیزوں, آج کا ترکی آپ دیکھ رہے ہیں, آج کے نوجوان دیکھ رہے ہیں, اور آج کے ترکی کو دیکھنے والا ہر نوجوان یہی سمجھتا ہے ارطغرل تو خالی ترکی میں ہے. سب کو ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر اسلام کی آج اگر کوئی نمائندگی کر رہا ہے وہ تو ترکی ہے. ارے ان ظالم دنیا والوں کو جواب دو, جس ترکی میں تم نے پورے اسلام کو ختم کرنے کی بات کی, آج پوری دنیا میں وہ لیڈ کر رہا ہے, آج پوری دنیا میں وہ نمائندگی کر رہا ہے. یہی تو بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا, اور جہاں سے دباؤ گے وہیں سے ابھرے گا. میں جو بات کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ 30-40 سال تک مجھے بتاؤ میرے عزیزوں, اگر یہ جنریشن میں قرآن منتقل ہوا, حدیث منتقل ہوئی, آج ہزاروں حافظ ترکی میں موجود ہیں, آج ہزاروں علماء بھی موجود ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اتنی سخت پابندیوں کے بعد اسلام ان میں آیا کیسے, اس جنریشن میں منتقل کیسے ہوا؟ حضور کی محبت کا عالم تو یہ ہے. میں نے خود وہاں کے علماء کو دیکھا. ایک عالم ربانی ایسے تھے کہ وہ مدینہ طیبہ میں بھی میں نے ان کو دیکھا, اور مصر میں بھی, کہ اگر آدھے گھنٹے کی تقریر کیے بیٹھ کر کے, 96 سال کی عمر ہے, 96 سال کی عمر, ہاتھ پیر جواب دے چکے ہیں, کرسی پر ان کو لایا جاتا اور آدھا گھنٹہ اگر تقریر کر رہے ہیں, اس میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 بار یا 12 بار یا 25 بار نام آیا ہو, کتنی بھی بار آئے, لیکن ایک بار بھی وہ کرسی پر بیٹھ کر حضور کا نام نہیں لیتے, پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوتے اور پھر کہتے قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ادب میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ویل چیئر پر بیٹھنے والے 96 سال کی عمر کے وہ عالم ربانی
तकरीर में जितनी बार नाम आए वो अपनी व्हील चेयर से खड़े होते और फिर कहते रसूलुल्लाह ने फरमाया। मेरे अजीजों, ये इश्क रसूल ऐसी सख्त पाबंदियों के बाद मुंतकिल कैसे हुआ, यह असल बात मुझे आपको बताना है। उन उलमा से भी हमने मुलाकात की। खुद हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, एक आलिम दीन तुर्की के ऐसे मिले जो खेतों में, खेती बाड़ी में जो बड़े बड़े फसलें होती थी, उन फसलों के अंदर छुपे रहते और वहां कुरान का हिफ्ज करा रहे होते। एक आलिम दीन वो भी देखे जो चाय की दुकान पर काम करते थे, चाय बनाते रहते, कहवा पेश करते रहते, और जो बाहर बैठे होते वो चाय पीने वाले नहीं थे, ना वो ग्राहक थे, बल्कि ये आलिम उस्ताद था, वो शागिर्द बैठे हुए होते थे। खामखा चाय की दुकान खोली हुई थी, इधर चाय बन रही, उधर चाय पी रहे हैं, लेकिन हकीकी मकसद था हुजूर पाक की नामूस की हिफाजत। मेरे अजीजों, इन छुपे हुए मुजाहिदीन को आज कोई पहचानता नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नामूस रिसालत की हिफाजत नहीं करता, बल्कि बहुत सारे वो हैं जो अपने कमरों के अंदर हैं या हुजरों के अंदर हैं, लेकिन वो मेरे आका की इज्जत की हिफाजत के अमीन है। कुछ वो है जो हुसैनी किरदार अदा करते हैं, कुछ वो है जो मदनी सहाबा का किरदार भी अदा करते हैं, लेकिन दोनों भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ही मुहाफिज हैं। अवाम को यहाँ पर गुमराह होने की जरूरत नहीं, बहकने की जरूरत नहीं। आप में से जो काम कर रहा है उसका साथ दे, और जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है उसको तानो तशनी ना करें। हाँ, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं, हर बेशागुमा मबुर के खाली, शायद के पिलंग खुफ्ता बाशर। हर जंगल को ये गुमान मत कर लेना कि खाली पड़ा हुआ है। ये मौलाना कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है। फारसी में शेख सादी फरमाते, हर जंगल में ये गुमान मत करना कि खाली पड़ा हुआ है, शायद हो सकता है कि उसके अंदर चीता सोया हुआ, तुम्हें अंदाजा नहीं है। बहरहाल मेरे अजीजों, आप सबके लिए पैगाम आज का मेरे तरफ से अहम था कि हमारे लिए हमारी जान से बढ़कर मेरे आका की इज्जत की हिफाजत है, और इसका मतलब यह है कि आप जिस मैदान में हो, जिस फील्ड में हो, काम करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और उनकी मोहब्बत मुंतकिल करो। अगर आपकी फील्ड इंजीनियरिंग की है, आपकी फील्ड डॉक्टरियत की है, आपकी फील्ड कोई और है, किसी जॉब में है, लेकिन आपके मातहत कोई ना कोई तो होगा, आपकी दोस्ती में कोई ना कोई होगा। जरूरी नहीं कि हर एक को माइक मिलेगा और इतना मजमा मिलेगा, जरूरी नहीं है हर एक जो है स्टेज पर खड़ा होगा और लोगों को तकरीर करेगा। आप जिस मैदान में भी हैं, जिस मैदान में भी हैं, आप अपनी मोहब्बतें दूसरों तक मुंतकिल करते रहे। मेरे अजीजों, दिल्ली की सरजमीन पर अभी 2 दिन कबल जब हम जामा मस्जिद से निकल करके जा रहे थे, खामखा पुलिस वाले हमें अपने थाने ले जाने की बात कर रहे थे। बहरहाल गाड़ी में हम बैठ भी गए, लेकिन जानते हैं वहां पर 1000 से 1500 ऐसे लोगों का मजमा जिनको मैं जानता भी नहीं, जिनको मैं पहचानता नहीं था, लेकिन हर इलाके से वहां पर आए थे। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कहता, उन बच्चों को देखा जो गाड़ी के सामने सो गए थे, गाड़ी के सामने सोए हुए हैं और सब तरफ से घेरे हुए हैं। मेरे अजीजों, ये मेरे लिए नहीं हो रहा था, ये मेरे आका की इज्जत और उनकी निस्बत के लिए हो रहा था। बहरहाल हर एक अपने अपने अंदाज से इस मैदान का मुजाहिद है, इस मैदान का गाजी है। मैं दिल्ली जाने से 1 दिन पहले, जुमेरात को मैं रात को दिल्ली पहुंचा हूं, लेकिन दिन में मैं सीधे रांची गया था, झारखंड, मुंबई से रांची गया था। मेरा मकसद सिर्फ था, ये था कि वो 2 बच्चे जो गोली लगने से शहीद हुए, जो मैदान में उतरे थे, मेरे आका की इज्जत की बात थी। जब कोई गुस्ताख, कमीना, खबीस पुकार रहा हो, हमारे दिल छलनी छलनी होते, रास्ते पर उतरे, लेकिन वायलेंस हुआ, लेकिन कौन करता है ये भी हमारे पास मौजूद है। वो बच्चे जा रहे थे, छत पर खड़ा हुआ बजरंग दल का आदमी शूट कर रहा है गोली से, आरएसएस का, जिसकी सारी वीडियो मौजूद है वहां पर, बाज़ाब्ता उसके लिबास के साथ, उसके कपड़ों के साथ, गन के साथ, और शूट किया तो सीधे सर पे गोली लगी है, जिससे भेजे से निकल गई, दूसरे को भी लगी, 2 वहीं पर मौके वारदात पर शहीद हुए। एक की उम्र 16 साल की, एक की उम्र 19 साल की, आम घराने हैं, शहीद हुए। दूसरे दिन दफन भी हो गए, शायद 6वां दिन था, 5वां दिन था जब मैं पहुंचा।
तसल्ली देने के लिए। ये बात भी मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे अजीज़ व नामूस रिसालत की हिफाजत का मतलब सिर्फ माइक नहीं, सिर्फ मिंबर नहीं, उस गरीब घराने में गए, छोटी सी गलियां जहां कोई गाड़ी भी नहीं जाती, मुझे बाइक पर पीछे बिठा करके लोग लेकर के गए अंदर। वहां जाने के बाद उस एक लड़के की माँ जिसका अकलौता बेटा था, उसके अलावा कोई नहीं है, और मैं उनके घर जब गया तसल्ली दे करके उनके पास दुआएं किए, तो मेरे अजीज़ व हैरत की बात है कि तसल्ली हमको देना चाहिए, वो तसल्ली हमें दे रहे थे। और वहाँ से माँ ये कहती है कि मेरा एक बेटा था और मुझे इस बात पर फख्र है कि उसका आखिरी जुमला इस्लाम जिंदाबाद। मुझे इस बात पर फख्र है, और अगर अल्लाह इसे 100 बेटे देगा तो मेरे नबी की इज्जत पर मैं कुर्बान करूँ। ये वो लोग हैं जो नामूस रिसालत के मुहाफिज हैं आज भी। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पगड़ी पहन ले या जुब्बा पहन ले तो ही हिफाजत कर सकता है। एक गरीब घराने में रहकर अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाना, ये भी नामूस रिसालत की हिफाजत है। अल्लाह करीम आप सबको सेहत और सलामती के साथ रखे, और आज के हालात में जोश जितना आपके पास है उससे ज्यादा होश भी होना जरूरी है। बल्कि मैं मुसलसल कई दिनों से ऐलान भी कर रहा हूँ कि मेरे अजीज बच्चों, नौजवानों, अब प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए कि मैंने कई इलाकों में देखा है तुम्हारी इस भीड़ में कुछ आतंकी शामिल होते हैं जो तुम्हारे पुरअमन एहतजाज को वायलेंट में तब्दील कर देते हैं। पत्थर वही लाते हैं, लाठी वही लाते हैं, तोड़ फोड़ वही करते हैं, लेकिन दूसरे दिन गिरफ्तार तुम होते हो, जेलों में तुम बंद होते हो। इसलिए एहतजाज के तरीके को बदलने की जरूरत है। मैं ये भी नहीं कहता कि घरों में बंद होकर के बैठ जाओ, जो हो रहा है उसको छोड़ दिया जाए, नहीं, इस बुज़दिली का भी मैं कायल नहीं, लेकिन इस तरह के वायलेंस का भी मैं कायल नहीं कि तशद्दुद हो जाए, तुम सड़कों पर उतर करके तोड़ फोड़ करो और फिर ये दुनिया को लोगों को कहें कि इनका आक्रोश देखो, इनकी तशद्दुद देखो। नहीं, हमारे यहाँ जो जिम्मेदार हजरात हैं उनसे हम कहते हैं आप उठो, गिनती के लो, 40 हो 50 हो, गिन करके आप एहतजाज करें और अपना एहतजाज दर्ज करें। लेकिन फिर भी मैं आज के हालात महसूस कर रहा हूँ, चाहे जितनी एहतियात कर लो, चाहे जितने तदबीर कर लो, जालिमों ने ये सोच रखा है कि तुम अगर चारा भी खाओगे तो हम यही कहेंगे कि तुम घास नहीं खा रहे, तुम हमारा खून पी रहे हो। इन्होंने आज तय कर रखा है, इसलिए कि आज के दिन जितने एहतजाजात ये अग्निपथ को लेकर के हो रहे हैं, इतने तो नामूस रिसालत के नाम पर मुसलमान तो नहीं निकले। इक्का दुक्का एहतजाजात हुए और दूसरे ही दिन उनके घरों पर बिल्डोजर पहुंच गया कि ये वो लोग दंगाई हैं। एक बात याद रखना, मैंने इंटरव्यू में भी कहा, आज आपके सामने, अब इसको मैं खत्म करता हूं। किसान उतर सकता है, वो प्रोटेस्टर है। सिख बिरादरी एहतजाज कर सकती है, वो प्रोटेस्टर है, वो एहतजाजी लोग हैं। और छात्र निकल सकते हैं, बल्कि गुज्जर बिरादरी अपने आरक्षण के लिए सड़कों को जाम कर सकती है, ट्रेन की पटरियां उखाड़ सकती है, वो प्रोटेस्टर है। बल्कि अभी कल ही मैं एक बड़े जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट का ट्वीट देख रहा था, वो कह रहा था कि जितने अग्निवीर निकले हैं और सड़कों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं, बसें जला रहे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें समझाने की जरूरत है। वाह डेमोक्रेसी, ये है मुनाफिकत। अगर यही हमारा मुसलमान बच्चा रास्ते में किसी से ठोकर भी खा जाए तो ये आतंकवादी बन जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, ये दौर जो है हमारी आजमाइश का है, हमारे इम्तिहानात का है। लेकिन आपको जवाब तुर्की बतुर्की देने की बात मैं नहीं करता। एक ही है इसका हल, एक ही हल है कि इन सब का मुंह चुप हो जाएगा। ये सब अपने जितने मंसूबे हैं इसी में फंस कर रह जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन्होंने बुरे मंसूबे बनाए, लेकिन अल्लाह खुफिया तदबीर करने वाला है और अल्लाह की खुफिया तदबीर गालिब आकर रहेगी। बनाने दो इन्हें मंसूबे, बनाने दो इन्हें तबाह करने के प्लान, बनाने दो इनको साजिशें, लेकिन तुम्हारे लिए एक ही इलाज है जिस पर तुम डटे रह गए तो कामयाब हो जाओगे। वो इलाज क्या है, वो इसी पर मैं बात खत्म करता हूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये
جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔